قرآن مجید یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سورہ بقرہ میں سے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آج موجودہ حالات کیا ہیں پورے پاکستان کے اندر؟ آپ دیکھیں، کبھی یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ایک زبانی لحاظ کے اوپر نسلی تعصب پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، قتل و غارت ختم ہوتی ہے تو مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، بے روزگاری شروع ہو جاتی ہے، طوفان بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے جو ان کے آگے آ رہی ہے، لیذیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھائے اور وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ اپنی یہ حالت دیکھ کے جو آج اس قوم کی حالت ہو رہی ہے، کبھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کبھی مہنگائی ہوتی ہے، کبھی یہاں روزگار کا معاملات ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کامیابی کا کیا فارمولہ بتا کے گئے تھے؟ ہم دیکھتے کس کی طرف ہے؟ اپنے حکمرانوں کی طرف، جن کا کردار کیا ہے؟ جھوٹ، منافقت، ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ کفریہ نظام ہے، ان کو لا کے ہم مسلط کرتے ہیں۔ 1947 سے یہی ہوتا آ رہا ہے اور ادھر کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کیوں ہم اپنے حالات بدلنے کے لیے آج خود تیار نہیں ہوتے؟ آج ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے خود تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بربادی، تباہی، معاشی پریشانی مسلط کر دی، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے نہیں کری، یہ تمہاری دغا بازیاں ہیں جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں ان اعمالوں کی صورت میں، ان حکمرانوں کی صورت میں۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ تم لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یہ سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ کی کتاب ہمیں کیا فرماتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقومہ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ آج اپنی حالت بدلنے کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہے، اکثریت انسانوں کی اللہ کی کتاب کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات فرمائی تھی کہ دیکھو تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، کس وجہ سے؟ اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے۔ شرک کبھی نہیں کرنا، ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ کی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے شرک بتایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے کہ دیکھو انما ادعو ربی، میں اللہ کو پکارتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کو پکار کے شرک نہیں کرتا۔ 3 گلی بات غیب شاہ کا مزار ہے، دو گلی بات یا 3 گلی بات، وہاں پہ لوگ غیب شاہ کے مزار پہ اترتے ہیں اور آ کے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی وہاں اولاد مانگنے جا رہا ہے بابا غیب کے پاس، کوئی بابا غیب شاہ کے پاس جا کے اپنی بگڑیاں بنانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یہ غیب شاہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ غیب ہے۔ غائب بھی کبھی کوئی چیز کر سکتا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ ناظر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ دائم ہے۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو کبھی نیند کیا اونگ تک نہیں آتی۔ جو مردہ ہے اس کے بارے میں اللہ کی کتاب فرماتی ہے اموات غیر احیاء، چاہے وہ پیر بابا ہو، چاہے غیب شاہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی کتاب فرماتی ہے وہ مر چکا۔ وما یشعرون، اس کو شعور نہیں، ایان یبعثون، اس قبر سے وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ جس قبر پہ تم سجدہ کرتے ہو، جس قبر سے اولاد مانگتے ہو، جس قبر سے اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو، وہ قبر والا غیب شاہ بابا، وہ کوئی گھوڑا، وہ کوئی دلدل، وہ کوئی پیر کچھ تمہارے کام نہیں بنا سکتا۔ وہ تمہارے کام بگاڑ رہا ہے، جو مہنگائی تمہارے سامنے ہے، جو پریشانیاں تمہارے سامنے ہیں، اس کا سدباب یہی ہے اللہ کے ساتھ غداری، قرآن کے ساتھ غداری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غداری۔ یہ غداری، یہ معاملات کب صحیح ہوں گے؟ جب ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے، اپنے آپ کو صحیح کریں گے۔ ہم فجر
صبح ڈیوٹی کا الارم لگاتے ہیں، فجر کی نماز کا الارم نہیں لگاتے، اعلانیہ گناہ کر کے ہم سوتے ہیں، اعلانیہ کسط کر کے سوتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا۔ ہم قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے، اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے اللہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ دن میں اللہ سے ہم 32 مرتبہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غیب شاہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اقرار کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے ساتھ دغا بازی ہے۔ اس سے توبہ کرو، اس سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت صحیح کرے گا، ورنہ اللہ کی قسم آنے والا دن تمہیں ایسی برباد کرتا رہے گا، ہمیں ایسی برباد کرتا رہے گا۔ مکے کے اندر کیا حالات تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، اپنے بچوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر برہنہ طواف ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلایا، کہا پہلے اپنا ایک قبلہ درست کرو، اللہ کو پکارو، اس کو سجدہ کرو، تمہارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان مسلکوں سے، ان فرقوں سے نکل کے اللہ کی کتاب تھامی جس مسلکوں کے اندر آج امت مسلمہ گرفتار ہے۔ کوئی اپنے آپ کو جو ہے بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی مالکی، کیا کیا کہتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے دور ہونے کے بعد میرے بھائیو آج دیکھو ہر گلی کے کونے کے اوپر، ہر گلی کے ایک نکڑ کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے جو مسجدوں کی طرح پوجا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد اللہ کی ہیں، ادھر آؤ حی علی الصلاۃ پہ، ادھر سجدہ کرو، ادھر اولادیں مانگو۔ اس قوم کی بدبختی ہے، یہ جمعرات کو غیب شاہ کے مزار پہ ہوتی ہے، یوسف شاہ کے درگاہ پہ ہوتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کے روزے پہ ہوتی ہے، وہاں جا کے اپنے ماتھے رگڑ رہی ہوتی ہے کہ ہماری مشکل کشائی کرو، ہماری حاجت روائی کرو۔ کبھی مشکل کشائی نہیں ہوتی، مردے مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کرتے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، میرے بھائیوں ہم اس قانون سے ہٹ گئے، اس کتاب اللہ سے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام اسی کتاب کے ذریعے مکہ کے اندر انقلاب لائے تھے، اسی ایک مسلمان اسٹیٹ بنائی، سب کو مسلکوں سے نکالا۔ آج ہمیں مسلک سے نکل کے اللہ کی کتاب تھامنی پڑے گی، اللہ کی کتاب ترجمے سے پڑھنی پڑے گی کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنا احتساب کرو کہ ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا شرک ہے، کیا کفر ہے۔ کہیں ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ ہم کفر تو نہیں کرتے، کہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے۔ ہم جاتے تو ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس مقصد کو ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ مسجد کیا مقصد ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے اقرار کرتے ہیں، کیا اقرار کی پاسداری کرتے ہیں؟ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پھر گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں، وہ تعویذ قرآن کا لٹکا ہوا پہنے ہوئے ہم لیٹرین چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی غداری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مت لٹکاؤ، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا سماؤکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، نہ اللہ نے تمہارا نام دیوبند رکھا ہے، نہ بریلوی رکھا ہے، نہ اہل حدیث رکھا ہے، نہ شافعی، نہ مالکی رکھا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، پیر غیب شاہ کے آگے نہیں جھکتا، کسی بھی اللہ کے محتاج بندے کے آگے نہیں جھکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے آگے بندہ بن کے حاضر ہوگا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا کچھ نہیں ہوگا، ہر انسان اللہ کے آگے ایک اس کا بندہ بن کے پیش ہوگا۔ اس دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، اور کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہو کے کوئی بات کر سکے۔ آج کہتے ہیں اپنے مریدوں کو بچا لیں گے، اپنے مجاوروں کو بچا لیں گے۔ اس مجاوروں کو جو گلی کے کونے میں بیٹھ کے چرس پیتے ہیں، ان چرس پینے والوں کا، ان بھنگ پینے والوں کا، ان شرابیں پینے والے مجاوروں کا علی رضی اللہ عنہ سے کیا کام؟ ان مجاوروں کا مسلمانیت سے کیا کام جو یہ مدار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چمٹا لے کے، جو چرس بیچتے ہیں، چرس پیتے ہیں، جو بے پردہ عورتوں کو چادریں دیتے ہیں کہ جاؤ مدار پہ چادر، وہ نہیں کہتے عورت کو کہ اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالو، یہ مدار پہ کیا چادر ڈال لو، یہ تمہاری کیا بگڑیاں منائے گا، اس کو چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا ان قبروں کو زمین کے برابر کر دو، وَيُبْنَى عَلَيْهِ، اس پہ مزار نہ بناؤ، وَيُقَضَى عَلَيْهِ، اس پہ منتیں مرادیں مانگنے نہ جاؤ۔ ہم نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے وہاں منتیں مرادیں مانگنے جائیں۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، جب ہم صحیح ہوں گے اللہ تعالیٰ سب صحیح کر دے۔
ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، نہ ہمیں علی کا بندہ بننا ہے، نہ شیعوں کا بندہ بننا ہے، نہ کسی بریلوی کا بندہ، نہ کسی قبر کا بندہ، نہ کسی گھوڑے کا بندہ. ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. اس کا بندہ بننا ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہے، جو اللہ سے پناہ مانگتا ہے، جو گھوڑے کی سنگ سے پناہ نہیں مانگتا تم سے، جو گائے کی سنگ سے پناہ نہیں مانگتا، جو اپنے گلے کے اندر ہڈیاں نہیں لٹکاتا، جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے. میرے بھائیو، یہی چند بات تھی آپ کے سامنے لے کے آئے تھے. یاد رکھو ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اور وہ ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں اللہ نے آگ جلائی ہوئی ہے اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیو، وہاں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. اگر شرک کرتے ہوئے مر گئے، اللہ سے فریاد کرتے رہو گے اللہ مجھے بچا دے، اللہ مجھے نکال دے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں. وہ کتنا گہرا کنواں ہے، اس کے اندر ایک پتھر پھینکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آواز سنتے ہیں. صحابہ سے پوچھتے ہیں کس چیز کی آواز ہے بتاؤ. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم. کہا اتنے سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج 3 سال بعد اس کی تہہ میں پتھر پہنچا ہے. اتنی گہری جہنم ہے وہ، ایسے پھینک دیے جاؤ گے. میرے بھائیو، اگر اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ نہیں دیکھے گا کہ تم نوح کے بیٹے ہو، تم نبی کے چچا ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے والد ہو. اللہ یہ نہیں دیکھے گا، اللہ ایمان دیکھے گا، اللہ ایمان دیکھے گا. اگر تمہارا ایمان ہے تم اس گڈھے سے بچ جاؤ گے، اس آگ سے بچ جاؤ گے. قوا انفسکم، اللہ کہتا ہے میرے بندو، اے آدم کے بچوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس گھڑے سے بچاؤ، اس کھانے سے بچاؤ، اس کھولتے ہوئے کھانے سے بچاؤ، اس کھولتے ہوئے تانبے سے بچاؤ جو جسم کو رگڑ دے گا، ایک چیز بھی نہیں چھوڑے گا. اور یہ کھال جلے گی، دوبارہ کھال آ جائے گی، دوبارہ کھال جلے گی، دوبارہ آ جائے گی. یہ عذاب کم نہیں ہوگا میرے بھائی. تمہاری لائٹ چلی جاتی ہے، آپ گھر سے باہر نکل آتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، آگ نہیں ہوتی ہے، ایک تھوڑا سا پنکھا بند ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے آپ سو نہیں سکتے ہو. اس آگ پہ کیسے صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فما اصبرهم علی النار، کہ یہ آگ پہ صبر کیے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف نہیں آتے. نہیں پکارنا کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا کبھی بھی. میرے بھائیوں، جہنم میں چلے جاؤ. قرآن پڑھنا، اللہ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھنا. صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نبی علیہ السلام کا ایمان، نبی علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا غریب نواز اللہ ہے. ہمارا کوئی پیر غیب شاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یہ سر کٹ جائے گا لیکن کسی قبر کے آگے نہیں جھکے گا، کسی مدار کے آگے نہیں جھکے گا، کسی گھوڑے کے آگے، کسی علم کے آگے اور کسی اللہ کے محتاج بندے کے آگے نہیں جھکے گا. یہ جھکے گا تو حی علی الصلاح کے اوپر اللہ کے گھر میں جا کے جھکے گا، حی علی الفلاح کے اوپر اللہ کے گھر پہ جا کے جھکے گا. یہ جسم سیدھا کھڑا ہوگا تو قد قامت الصلاح کے اوپر کہ بے شک نماز کھڑی ہو گئی، اس رب کے آگے کھڑا ہوگا. اس رب کے آگے کھڑا ہونا ہے آج بھی اور کل بھی اور قیامت کے دن بھی. اسی رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، وہی ہمیں بچائے گا، وہی بچانے والا ہے. میرے بھائیوں، چند گزارش تھی آپ کے پاس کرنے آئے تھے. نہ آپ سے ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے. اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. میرے بھائی کے پاس چند کتابیں آپ لوگ لے لیں. مسجد توحید میں درس قرآن ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے کوئی بات کی ہے، میں ابھی آپ سے بولتا ہوں، کوئی میری نشاندہی کریں، میں اس کو قرآن سے جواب دوں. جو میں نے بات کی ہے تقریر کے اندر، یہ میں نے اپنی بات نہیں کی، قرآن کی بات کی ہے. میں آپ کو آیت پیش کروں گا، قرآن کے اندر دکھاؤں گا، یہ اللہ کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی بات ہے. میرے بھائیو، اللہ میں جہنم کی آنکھ سے بچائے، اللہ تعالیٰ میں ایمان کے اوپر چلائے، اللہ تعالیٰ میں سچا مسلمان مجاہد بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.